کوشش کریں. جب حضرت ابوبکر مولا علی کے گھر جاتے رو پڑے جب مولا علی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بلایا تھا, تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے مولا علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ضرورت ہی کو نہیں پڑی نا, حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لی نا, کیوں بنانا تھا خلیفہ؟ وہ تو خلافت, وہ تو بیعت ہو چکی ہوئی تھی. سقیفہ بنی ساعدہ والا جو معاملہ تھا اس میں الفاظ ہیں, حضرت علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے ہم اس پہ حسد نہیں کرتے. اور حضرت علی کو خود بھی پتا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے, عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں, ہم آپ علیہ السلام سے جا کے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر ہم یہ کریں گے اور حضور نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں بنو ہاشم کو خلافت نہیں دے گی. حضرت علی کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس چیز سے انکار کر دیں گے. ہاں, امت خود چن لیتی, اس سے نبی علیہ السلام کو کوئی یعنی ریزرویشن نہیں ہونی تھی اگر حضرت علی کو چن لیتی, لیکن خود آپ نے نہیں کرنا تھا کیونکہ حضرت علی حضور کے بچوں کی جگہ تھے اور نبی علیہ السلام آپ کو پتا ہے بادشاہ نہیں تھے, وہ پیغمبر تھے. تو باقی میری تفصیلی ویڈیو اس پہ مسئلہ 55B دیکھ لیں. اگر بیماری ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بھی نہ آ رہی ہو, تمام ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوں, تو اس کے لیے کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے؟ جی ضرور کریں, شرکیہ عمال نہ کریں, روحانی عمل ضرور کریں. بالکل, کس نے منع کیا؟ میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے, کریں. ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس طریقے سے آپ نے سلام پیش نہیں کرنا, ہاتھ باندھ کر یا ہاں صرف کھڑے ہو کر آپ نے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے 4 کتابوں کے اندر, سنن کبریٰ البیہقی میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں, اور الموطا امام مالک میں, 4 کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. یہ ان کی روٹین تھی. تو آپ یہ پڑھیں گے, یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. ایک مفتی نے بخاری مسلم کا انکار کر دیا ہے, یہ قرآن کے مخالف. اس طرح کہ تو کوئی مفتی کسی بھی فرقے کا نہیں ہوتا, تو ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مفتی وہ ہوگا جو بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو. اگر کوئی منکرین حدیث ہے تو اس سے بخاری مسلم پہ تو بات کرنی نہیں ہے, اس سے تو حجیت حدیث پہ بات ہوگی. باقی آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام اور حضرت عباس اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے, تو حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اپنا تہمت گردن پر رکھ لو. جب آپ نے ایسا کیا تو آپ گر پڑے. ہاں, تو اس میں کیا, اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ اگر عربیوں کو دیکھیں نا, انہوں نے اپنے چوکوں کے نیچے بھی چھوٹے پجامے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا پتھر, تو ٹھیک ہے, وہ مکمل طور پہ کپڑے اتار کے تو کوئی بھی نہیں نہا رہا ہوتا, نیچے چھوٹا کپڑا تو ضرور باندھا ہوا ہوتا ہے. ہمارا بہنوئی بریلوی ہے, جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ہم انجینئر کو سنتے ہیں تو وہ ہم پر الٹے سیدھے فتوے لگا رہا ہے. آپ بتائیں ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اللہ کے بندو, اب بھی آپ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ چشتی رسول اللہ ایسی وڈی شاید تھوڑے ہاتھیں دیتی ہے, ان کو پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں, یہ کرنا ہے آپ نے. اور اس کے لیے پہلے اشرف رسول اللہ ڈسکس کرنا ہے, جب وہ اسے کفر کہے پھر اسے چشتی رسول اللہ بتانا ہے, تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے. بریلویوں سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ گستاخانہ عبارتوں پہ ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے باقی سارے فرقوں کو اپنے گستاخی کے نیزے کے نوک کے اوپر لیا ہوا تھا. ہاں, لہٰذا ہمارا اب ان سے یہی اختلاف ہے. جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا آگے نہیں چلیں گے. کچھ لوگ قبرستان میں قبر کی مٹی کو ہاتھ لگا کر چومتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, اس طرح کوئی جائز نہیں ہے. خام خام مٹی کو چومتے رہتے ہیں, کوئی تک نہیں بنتا اس کا. جو تنظیمیں انڈیا اور کشمیر میں جہاد کرتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بالکل کوئی جائز نہیں ہے جی, غلط ہے. انہوں نے دنیا کو یعنی ایک سمجھ لیں عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے, اور وہاں کشمیریوں سے پوچھیں وہ اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہیں ان کو.
یہاں چندے بٹورنے کے لیے ان کے کام ٹھیک ہیں. اس طریقے سے اس ماڈرن دور میں آپ ملکوں سے علاقے چھین سکتے ہیں. چھوڑیں, آپ اپنی حفاظت کر لیں, بڑی بات ہے. میں یو کے میں ڈاکٹر ہوں, وہاں پرائیویٹ کلینک میں جو مریض کیش آن ہینڈ دے جاتا ہے, وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کا 20% ٹیکس دیں. کیا میں یہ 20% رقم خود منہا کر کے کسی مسلم ادارے میں وہاں یو کے میں نہیں, بالکل نہیں دے سکتے. یہ اتنی دور آپ دماغ ادھر لے گئے ہیں اپنا. میرے بھائی, جب آپ سوشل بائنڈنگ کے اندر, قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں تو آپ نے اسے اوبے کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور اشرفی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی کافر کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے؟ جو بھی آج یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہوگا. ابھی تو مفتی حنیف الرشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ صوفیاء ہمارے سامنے ہوتے, ہم ان سے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہا ہے, اور اگر آپ وہ کہہ دیتے کہ ہم نے کہا ہے تو ہم فتویٰ دیتے. یہ تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں, یہ انکاری ہو رہے ہیں اب کہ انہوں نے نہیں پڑھایا وہاں. ہاں, تو آج بھی جو یہ کہتا نہیں کلمہ درست ہے وہ کافر ہے, بالکل کافر ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ نے سمجھنی؟ لیکن عام بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ورنہ وہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. آپ میں سے کتنے پہلے بریلوی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا. تو ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ اسی لیے آئے ہیں نا. ہاں, کام ان کے بڑوں نے ڈالا تھا. تو ہم نے جب انہیں بتایا کہ تمہارے بڑوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر تمہیں دھوکہ دیا, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر تم سے چندے بٹورے, تو جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. سیدھی سی بات ہے. کئی نوجوان جو آپ کو سنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسا بنے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دینی مطالعہ کیسے کرتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں؟ اس کے لیے میرے بھائی میری لائف سٹوری دیکھ لیں. اور اب آپ کو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کوئی شیڈیول اپنا بنا لیں, سب کچھ آپ کو آ جائے گا. قرآن کلاسز دیکھیں. آپ نے کہا نبی اسلام کے دور میں دروازے نہیں تھے, جبکہ قرآن میں سورہ یوسف میں زلیخا کے دور میں, او بھائی وہ سویلائز لوگ تھے, کدھر وہ لوگ اور کدھر عرب کے بدو. اللہ کے بندو, دروازے نہیں تھے, جبھی تو نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تھا نا. دروازوں کے وہ والے پٹ نہیں ہوتے تھے, دروازے کا صرف ایک فریم ہوتا تھا اور اس کے آگے ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا. اسی لیے قرآن میں آیا نا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اگر دروازے ہوں تو پھر تو کہا جائے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دروازہ کھلے تو اندر داخل ہو. یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی. اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے کہ دروازے کھلے ہوتے تھے, صرف پردہ ہوتا تھا, اندر سے بندہ کہتا تھا آ جاؤ تو پردہ ہٹا کے لوگ اندر چلے جاتے تھے. آج ہمارے گھر میں دروازے کی اجازت سے بھی آگے بات جانی پڑتی ہے, اس طرح تو کوئی نہیں آ سکتا, کھٹکانا پڑتا ہے. تو بالکل اس طرح کے معاملات تھے. وہ تو مسلم شریف میں آیا نا کہ وہ ایک مدینے کا کتا نبی اسلام کی چرپائی کے نیچے چلا گیا تھا, تو حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے. وہ نبی اسلام نے کوئی کتا پالا تو نہیں ہوا تھا نا, وہ اسی طریقے سے اندر چلا گیا نا. ایک بریلوی, ہاں ہاں, یہ سگے مدینہ, میری بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی سگے مدینہ اور سگے فلانا فلانا لکھا ہوتا تھا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے مدینے کا کتا ان کو, تو تم خود کہتے تھے نا مدینے کے کتے تھے. تو میں نے مسلم شریف سے بتایا نا کہ مدینے کا کتا جب چرپائی کے نیچے گیا تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے. تو تم لوگ اس چیز کو فخریہ پیش کر رہے ہو, اور اس چیز کو تم نے بنیاد بنایا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ.